بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں پارے کے مفاہیم کے خلاصے کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ نور وحی یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے۔ 10ویں پارے کے پہلے رکوع میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ خمس یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں اور مسافروں کے لیے ہے۔ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے حجت اللہ البالغہ میں اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں تفصیلی صراحت کی۔ اس پوری وضاحت کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خمس اہل بیت اطہار کے لیے ہے۔ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہی اس کی وارث ہوگی۔ غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا کہا گیا۔ آیت نمبر 42 میں کفار مکہ کے دو لشکروں کا ذکر ہوا، ایک تجارتی قافلے والا لشکر اور دوسرا جنگ کے لیے نکلنے والا۔ جنگ کے لیے نکلنے والے لشکر کی تعداد 1000 سے بھی زائد تھی، جبکہ اس کے برعکس مسلمان 313 تھے، لیکن اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو مخالفین تھوڑے کر کے دکھائے تاکہ اہل اسلام کے حوصلے پست نہ ہوں، ہمت اور جواں مردی سے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، مسلمانوں کو کافر تھوڑے دکھائے اور کافروں کو مسلمان زیادہ دکھائی دے رہے تھے۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں مسلمانوں کو چند نصیحتیں کی کہ جب مقابلے کے لیے نکلو تو ان باتوں کا خاص خیال رکھو۔ نمبر 1، مقابلے کے لیے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم ثابت قدم رہو۔ نمبر 2، اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ نمبر 3، آپس میں مت جھگڑا کرو وگرنہ حوصلہ پست ہوگے۔ نمبر 4، تکبر اور دکھلاوا نہ کرو۔ دوسری جانب کفار کے لیے شیطان نے بہت سی باتیں آراستہ کر دیں۔ کفار مکہ شراب و کباب کا اہتمام کر کے آئے گے کہ فتح کے بعد جشن منائیں گے، لیکن جب مسلمانوں سے آمنا سامنا ہوا تو دم دبا کر بھاگ گئے اور شیطان کہنے لگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ تیسرے رکوع میں منافقین کا ذکر ہوا کہ ان کے دل میں مرض ہے، یہ مرض دھوکے اور تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کفار کی موت کا ذکر بھی ہوا کہ موت کے وقت فرشتے ان کے چہرے اور پیٹھوں پر مار کر کہتے ہیں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ دراصل ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ کفار مکہ کی روش اور طریقہ بھی فرعونیوں کی طرح ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں پر ان کی گرفت فرماتا ہے۔ نعمتوں کو اس وقت تبدیل کیا جاتا ہے جب وہ خود اپنے کو بدل ڈالیں۔ فرعونیوں کی طرح سرکشی کرنے اور آیات کو جھٹلانے والوں کو فرعون کی طرح ہی عذاب دیا جائے گا۔ پھر بیان کیا کہ اللہ کے نزدیک کفر کرنے والے بدترین جانور ہیں، یہ بہرے گونگے ہیں، اور معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کی بھی مذمت کی گئی۔ رکوع کی آخری آیات میں کہا کہ جو قوم خیانت کا ارتکاب کرے اس کے ساتھ معاہدے ختم کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ چوتھے رکوع میں کفر کرنے والے یہ بات سمجھیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ مسلمانوں کو ہر قسم کی تیاری رکھنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اس پر انہیں اجر بھی ملے گا، وہ محروم نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 61 میں کہا کہ اگر کفار صلح کی جانب مائل ہوں تو آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے صلح کر لیں۔ 62 نمبر آیت میں کہا کہ اگر وہ دھوکہ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے اور وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی وجہ سے دلوں میں الفت پیدا کی ہے۔ اگر آپ زمین میں سب کچھ بھی خرچ کر کے دلوں میں محبت ڈالنا چاہتے تو الفت پیدا نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا فرمائی اسلام کے ذریعے، وہ عزیز و حکیم ہے۔ 10ویں پارے کے 5ویں رکوع میں رسول کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ جذبہ پیدا کریں مسلمانوں میں، اس لیے کہ اگر یہ مسلمان 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو یہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور 100 اگر ان کی تعداد ہوگی تو یہ 1000 پر غالب ہوں گے۔
پھر حکم میں تخفیف فرمائی کہ 100 آدمی 200 پر غالب آئیں گے، 1000 2000 پر غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 68 میں ان مسلمانوں پر عطاب کیا جو غزوہ بدر میں جنگی قیدیوں کی آڑ میں دنیاوی سامان کے طالب ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اجتہادی خطا معاف فرما دی۔ کھاؤ حلال پاکیزہ اور تقوی اختیار کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ 10ویں پارے کے 6 رکوع میں غزوہ بدر کے قیدیوں کے احکام بیان ہوئے کہ وہ فدیہ دے کر رہائی پا سکتے ہیں۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا میں مال کہاں سے لاؤں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر تم نے مال دفن کیا ہے۔ اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس پر جناب عباس کو حیرت ہوئی اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ سچے رسول ہیں، اسی لیے علم غیب سے جان لیا، وگرنہ ان کے اور ان کی بیوی کے علاوہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی کہ خزانہ کہاں دفن کیا ہوا ہے۔ حضرت عباس نے انہی باتوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ آیت نمبر 71 میں خیانت اور دھوکے والوں کا ذکر ہوا، پھر مسلمانوں کے مختلف طبقات اور ان کے احکام و معاملات کو بیان کیا۔ پہلا طبقہ جو مہاجرین تھے اور دوسرا طبقہ انصار جنہوں نے مہاجرین کی نصرت و مدد کی تھی، اور تیسرا طبقہ جو دارالکفر میں مسلمان تھے۔ پھر ایمان، ہجرت و جہاد اور رشتہ داروں کے حقوق کی پاسبانی کرنے والوں کو پکا مومن کہا۔ سورہ مقدسہ کے اختتام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوا۔ اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ 9 ہجری غزوہ تبوک کی طرف جس وقت بڑھ رہے تھے تو اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی اور لکھی نہیں جاتی، اس لیے کہ اس کے آغاز میں رسول کریم علیہ السلام نے حکم نہیں دیا اور اسی لیے لکھی بھی نہیں جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کو دعوت اسلام کا خط لکھا، اس نے آپ کے قاصد کو قتل کر دیا۔ دوسرا یہ کہ ذات طلحہ کے باشندے 15 مسلمانوں کو اسلام سیکھنے کے لیے لے گئے اور دھوکہ دے کر ان کو قتل کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کے بدلے کے لیے 3000 کا لشکر روانہ کیا۔ حاکم بصرہ شرحبیل 1,00,000 فوج اور ہرقل کا بھائی 1,00,000 فوج لایا۔ کل 2,00,000 فوج کے سامنے 3000 مسلمان ڈٹ گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ 30,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ 20 دن وہاں قیام کیا، بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور وہاں قیام کرنے کی برکت سے ارد گرد کے کئی قبائل مسلمان ہو گئے۔ دوسرا، مشرکین کے ساتھ معاہدوں کی منسوخی بھی اس صورت میں بیان کی گئی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ بعد میں جس وقت سورہ توبہ یا سورہ برات کی آیات نازل ہوئیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو روانہ کیا۔ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد ابو بکر صدیق آگے بڑھنے لگے تو قافلے والوں سے انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ جب اس گرد کو قریب دیکھا تو رسول اللہ علیہ السلام کی اونٹنی پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سوار تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ امیر بن کے آئے ہیں یا مامور؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ حج کے امیر تو آپ رہیں گے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی جانب سے مجھے یہ آیات سنانے اور اعلان برات کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو آپ نے مختلف مقامات پر سورہ توبہ کی
ابتدائی آیات سنائی۔ ان آیات میں رسول کریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین کے ساتھ معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ نمبر ایک، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کعبہ کو نہیں آئے گا۔ نمبر دو، آئندہ کوئی شخص برہنہ طواف نہیں کر سکے گا۔ نمبر تین، اہل ایمان ہی صرف جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر چار، جن کے ساتھ معاہدے ہیں اگر انہوں نے عہد شکنی میں پہل نہ کی تو ان کے ساتھ وعدے پورے کیے جائیں گے، اور جس نے معاہدہ توڑا اس کے ساتھ معاہدے ختم، اور جس کے ساتھ معاہدے نہیں ہیں ان کو بھی 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔ یہ اعلان بڑے حج والے دن کیا جا رہا تھا۔ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو جس نے حملہ کیا اس کو جواب دیا جائے گا اور ہر مورچے میں ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ البتہ جو توبہ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا۔ مشرکین سے اگر کوئی پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دی جائے گی اور اسے اللہ کا کلام سنایا جائے گا۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو قرآن کو نہیں جانتے۔ 10ویں پارے کے 8ویں رکوع میں پہلی آیت میں واضح کیا کہ ان کے ساتھ وعدے کی پاسداری کیسے ہو سکتی ہے۔ سوالیہ نشان ہے، جنہوں نے خود بار بار عہد کو توڑا ہے۔ مسلمان وعدے کی پاسداری کریں اور وہ نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر مسلمان وعدے کی پاسداری کریں اور وہ نہ کریں اور مخالفین غالب آ جائیں تو کسی رشتہ داری، کسی معاہدے کا وہ خیال نہیں رکھیں گے۔ ان کی زبان اور دل میں موافقت نہیں ہے۔ آیت 9 میں کہا کہ وہ اللہ کی آیات کو دنیاوی مال کے بدلے بیچتے ہیں۔ ہاں، البتہ وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو پھر تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں قسمیں توڑنے والوں کی مذمت بیان کی۔ عہد شکنی کرنے اور قسموں کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ اہل ایمان سے غصہ دور ہوگا، اللہ ان کو اپنی جانب سے رحمت سے توبہ قبول فرمائے گا۔ سپارہ نمبر 10، 9واں رکوع۔ مساجد کو آباد کرنے کا حق مشرکین کا نہیں ہے۔ مساجد کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں کہا کہ حاجیوں کو پانی پلانے اور ایمان والے اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ ایمان ہجرت کرنے والوں کے لیے کامیابی، بلند درجے، خوشنودی اور ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ مسلمانوں، ایمان پر کفر کو ترجیح بنانے والوں کو اپنے دلی دوست مت بناؤ۔ مسلمان ہمیشہ رشتہ دار، کنبہ اور قبیلہ کی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ 10ویں پارے کے 10ویں رکوع میں فتح مکہ کے بعد کچھ قبائل کی مسلمانوں پر حملہ کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس جانب مائل کیا، تو کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ آج ہم کثرت سے ہیں، ہمیں شکست نہیں ہو سکتی۔ اسی اثناء میں چھپ کر بیٹھنے والوں نے مسلمانوں پر حملہ کر ڈالا۔ ایک دم حملہ سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگ نکلے۔ بعد ازاں حضرت عباس نے صدا لگائی، انصار اور مہاجرین کو جمع کیا، پھر اللہ نے کرم فرمایا اور حالات تبدیل ہو گئے تو اللہ نے اپنے محبوب کی تسکین کے لیے اور مسلمانوں کی نصرت کے لیے لشکر اتارے۔ فتح کے بعد جزیہ کے احکام بیان ہوئے۔ آیت نمبر 28 میں اس سال کے بعد مشرکین کو مسجد حرام آنے سے روک دیا گیا۔ 10ویں سپارے کے 11ویں رکوع میں اللہ کی طرف اولاد منسوب کرنے والوں کی تردید کی گئی۔ یہود حضرت عزیر کو اور نصارہ حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے۔ قرآن نے کہا یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، ان کے پادری اور راہب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ انہیں صرف اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا۔
یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں جبکہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے، اگرچہ مشرکین اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ پادری اور راہب باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور نہ ہی خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ذرا یاد کرو وہ منظر کیا ہوگا جب سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانیوں، پشتوں اور پہلوؤں پر لگایا جائے گا۔ آیت 36 میں مہینوں کی تعداد 12 بیان کی گئی، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے قرار دیے گئے۔ مشرکین اپنی سہولت اور تجارتی منفتوں کی خاطر حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ 10ویں پارے کے 12ویں رکوع میں اس بات کو بیان کیا کہ کیسر روم کی جانب سے جب مدینہ پر چڑھائی اور حملہ کی اطلاعات کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کو ساتھ لیا اور اس جانب بڑھے۔ یہ وہ موسم تھا جس میں کھجوریں پکی تھیں، لیکن گرمی کی شدت سے ایسا موسم تھا کہ لوگ کھجوریں کھاتے، ٹھنڈا پانی پیتے اور سائے میں بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے۔ لیکن جو اہل محبت تھے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی معیت میں آگے بڑھے، لیکن کچھ لوگوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے ترجیح دیا۔ آیت 40 میں ہجرت مدینہ کے دوران غار ثور کے مناظر بیان کیے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرات کے ماحول میں اپنے صاحب یعنی صدیق اکبر سے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کھائیے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والے قسمیں اٹھا کر اپنے عذر پیش کرنے لگے۔ 10ویں پارے کے 13ویں رکوع میں اہل ایمان کو تبوک میں شریک ہونے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ کسی کو رخصت نہ دیں تاکہ منافقین بے نقاب ہو جائیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو تیار تھے، لیکن اس وقت کچھ ایسی مجبوری ہو گئی کہ ہم شریک نہ ہو سکے۔ اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شریک ہونے کو پسند نہ فرمایا، اور اگر وہ لشکر میں شامل ہوتے تو فساد اور فتنہ انگیزی کرتے۔ ان کے جاسوس اب بھی موجود ہیں۔ ہیلے بہانے فتنہ و فساد کرنے والوں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو فتح پہنچے تو انہیں ناگوار گزرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی تو کہتے کہ ہم نے پہلے ہی اپنا کام کر لیا۔ منافقین خوشی یا ناخوشی سے خرچ کریں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ نمازوں میں بھی سستی کرتے ہیں، ان کے مالوں کی کثرت کی وجہ سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ منافقین صدقات کی تقسیم کے بارے میں بھی تان کرتے، اگر انہیں مل جاتا تو خوش ہوتے، اگر انہیں نہ ملتا تو ناراض ہو جاتے۔ اگر اللہ رسول کے دیے پر خوش ہو جائے تو اللہ ان کو اپنے کرم اور رحمت سے نوازتا۔ 10ویں پارے کے 14ویں رکوع میں آیت نمبر 60 سورہ توبہ کی، اس میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے۔ یاد رہے کہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے، نمبر 4 جس کی تالیف قلب مقصود ہو، نمبر 5 غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، نمبر 6 مقروض، اور نمبر 7 اللہ کی راہ میں نکلا ہوا، نمبر 8 مسافر۔ آیت 61 میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن یعنی کانوں کے کچے کہتے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کا سننا ہی تمہارے لیے بھلا ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ مومنوں کے لیے آپ رحمت ہیں، اور جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 62 میں بیان کیا کہ منافقین لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قسمیں کرتے ہیں۔ اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں کے لیے عذاب ہے۔ آیت 64 میں بیان ہوا کہ منافق ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ آیت 65 میں مذاق اور گستاخی کرنے والوں کی سرزنش کی گئی۔
آیت 66 میں ان کو بہانے بنانے سے منع کیا گیا۔ 15ویں رکوع میں اس بات کو بیان کیا کہ منافق برائی کا حکم دیتے اور نیکی سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منافق مردوں اور عورتوں کے لیے ہمیشہ دوزخ کا وعدہ کیا ہے۔ آیت نمبر 69 میں منافقین کو بیان کیا کہ تم سے پہلے لوگ بھی کثرت مال، طاقت، قوت اور اولاد رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی تمہاری طرح دنیاوی زندگی گزاری، اسی کی لذتوں میں الجھے رہے، تو ان کے اعمال رائے گاں ہوں گے اور وہ خسارہ اٹھانے والے بھی ہیں۔ تم نے بھی ایسی روش کی تو تمہارے بھی اعمال یوں ہی ہو جائیں گے۔ پھر کہا گیا کہ تم قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدیم اور ان بستیوں کی تاریخ دیکھ لو جن کو الٹ دیا گیا تھا۔ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے منع کرتے، نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی اور ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ 10ویں پارے کے 16ویں رکوع میں اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اور منافقین کو بھی ساتھ ساتھ بے نقاب کیا، اور پھر کہا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے یہ بہتر ہوگا، اور اگر انہوں نے توبہ نہ کی، اسلام سے منہ موڑا، تو دنیا آخرت میں ان کے لیے عذاب ہوگا اور ان کا کوئی حمایتی اور مددگار بھی نہ ہوگا۔ سخاوت اور خیرات کرنے والوں کی تعریف اور بخل اور کنجوسی کرنے والوں کی مذمت بیان کی۔ آیت 80 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا، اور فرمایا کہ اگر آپ 70 بار بھی اس کے لیے استغفار طلب کریں تو اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اس لیے کہ اس نے منافقت اور کفر کو اختیار کیا۔ 10ویں پارے کے 17ویں رکوع میں اس بات کا اظہار ہوا کہ منافق تبوک میں نہ شریک ہوئے، اور اس پر افسوس کی بجائے وہ خوشی کر رہے تھے، بلکہ ان کی ڈھٹائی کی حالت تو یہ تھی کہ دوسروں کو بھی نکلنے سے منع کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے گرمی بڑی شدید ہے۔ آپ فرمائیے جہنم کی گرمی تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، انہیں چاہیے کہ ہنسے تھوڑے اور روئیں زیادہ۔ بعد میں ان کا کوئی گروہ شریک ہونے کی اجازت طلب کرے تو انہیں روک دیں، اس لیے کہ وہ پہلے شریک نہیں ہوئے، بعد میں بھی ان کو شامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر کہا کہ ان منافقین کا نمازہ جنازہ پڑھنے اور ان کی قبر پر کھڑا مت ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ان کا جنازہ نہ پڑھیں، ان کی دولت اور اولاد کسی کو تعجب میں مبتلا نہ کرے۔ منافقین کے بارے اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں فرمایا کہ وہ شریک جہاد ہوں، جبکہ اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کے لیے جنت ہے۔ 10ویں پارے کے آخری رکوع میں مدینہ طیبہ کے مخلصین اور منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد گرد و نواح کے دیہاتیوں کے احوال بیان کیے گئے۔ ان میں پہلا گروہ ان منافقین کا تھا جنہوں نے آ کر بہانے بنائے اور تبوک میں شریک ہونے سے رخصت کی اجازت مانگی، اور دوسرا گروہ وہ جنہوں نے دنیاوی اعتبار سے بھی اجازت نہ مانگی بلکہ اکڑ کر گھروں میں بیٹھ کے سب کچھ ہونے کے باوجود جو پیچھے رہ گئے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ انہی کے احوال 11ویں پارے میں بیان ہوں گے۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو نور وحی یوٹیوب چینل میں اجازت دیجیے، انشاءاللہ 11ویں پارے کے مفاہیم کے خلاصے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔